الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، دیگر معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ اجلاس میں جہیز ایک لعنت اس عنوان کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ اس لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ یہ لعنت معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں۔ جہیز ایک ایسی لعنت ہے جس کے خلاف بولتا تو ہر کس و ناکس، لیکن اس گھناؤنے کام میں ملوث بھی تقریباً ہر شخص ہے۔ جب ہم سماج میں پائے جانے والی اس رسم کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کو باقی رکھنے میں نہ صرف لڑکے والے ہیں بلکہ لڑکیوں کے والدین کا بھی مساوی کردار ہے۔ وہ بیٹی کو اپنی جائیداد میں وراثت دینے میں ناک بھویں چڑھاتے ہیں، جبکہ اسی جائیداد کو بیچ کر جہیز دینے میں فخر و محسوس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ محترم سامعین و سامعات، شریعت میں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں سے ان کا حصہ دو، مگر اس کے برعکس آج ہم جہیز کی لعنت پر عمل پیرا ہیں۔ اگر ہم رشتوں کے انتخاب میں دینداری اور پرہیزگاری کو ترجیح دیں گے، خواہ لڑکی کا رشتہ ہو یا لڑکے کا، تو یقین جانیے ایسے رشتے پر جس میں تقوی و پرہیزگاری کو بنیاد بنایا گیا ہو، اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں دینداری اور پرہیزگاری کا نمبر سب سے اخیر میں آتا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینداری کو ترجیح دو۔ ارے جہیز کے ٹھیکے داروں، کان کھول کر سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہوا؟ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود علی رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں بستر، ایک چکی اور تکیہ اور مشکیزہ ہے، اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی زراح کو فروخت کر کے۔ لیکن آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو علی رضی اللہ عنہ مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو علی رضی اللہ عنہ پیکر ولایت تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے جہیز کی تمنا خواہش نہیں کی۔ محترم سامعین و سامعات، اخبارات کی یہ سرخیاں غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صدا افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ اخبارات کے اندر جہیز کی سولی پر چڑھنے والی کہیں فاطمہ ہے تو کہیں عائشہ، یہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ جہیز جیسی ملعون رسم کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے جہیز جیسی لعنت کو مٹا کر شریعت کے احکام پر چلنے والا بنائے۔
آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.